الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 12 حصہ 5 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 12 حصہ 5 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلی اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے ان اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، پچھلے اسباق میں آپ سن چکے ہیں کہ سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے، اور اس سبق میں ہم اظہار اور اخفاء کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ اظہار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل نون ساکن اور تنوین میں اخفاء کریں گے۔ ناظرین، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ تو مکمل اظہار ہو اور نہ ہی مکمل ادغام ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان اس کی ادائیگی ہو۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، مولا، قاف دو زیر قن، ملاقن، حا زیر حی، سین الف زبر سا، ملاقن حسا، با یربی با زیر بی، ملاقن حسابی، یا ہا زبر یا، ملاقن حسابیہ۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے کھڑا زبر، قاف پر تنوین میں اظہار، الف مدہ۔ یہاں
قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ با حمزہ زبر با، اس کو با یعنی کاف کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ جٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ با حمزہ زبر با، سین دو زیر سن با سن، شین زبر شا، دال یا زیر دی شادی، دال دو زیر دن بأسن شدیدن، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا، تنوین میں اخفا یا مدہ تنوین۔ یہاں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اس لیے ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ عین زبر آ، ذال الف زبر زا، اس کو زا یعنی سیدھی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آذا، با دو پیش بن عذابن، شین زبر شا، عذابن شا، دال یا زیر دی عذابن شدید، دال دو پیش دن عذاب شدید۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے الف مدہ تنوین میں اخفا یا مدہ تنوین۔ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ قاف واو زبر قو، میم دو زبر من قومن، غین یا زبر غی، را زبر را غیرا، کاف میم پیش کم قومن غیرکم، قاف پر واو لین تنوین میں اظہار، غین پر یا لین را پر۔ یہاں واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ قاف اور غین اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے۔ یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ عین زبر آ، میم زبر ما، عما، لام دو زبر لن عملن، صاد الف زبر صا، لام زیر لی صالی، حا دو زبر حن صالحن، عملا صالحا، تنوین میں اخفا، صاد پر الف مدہ تنوین، را زیر ری، جیم الف زبر جا رجا، لام دو پیش لن رجالن، صاد زبر صا رجالن صا، دال زبر دا رجالن صادا، قاف واو پیش کو رجال صدقوا۔ یہاں آگے جو الف ہے یہ زائد الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے را بریک الف مدہ تنوین میں اخفا، صاد پر قاف پر واو مدہ۔ یہاں را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا ہے۔ صاد اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔
آگے قاف زبر قا، لام یا زیر لی قلی، لام زبر لا قلیلا، تا دو زیر تین قلیلاتن، غین زبر غا، لام زبر لا والا، با تا زبر بات غالبت، قلیلاتن غالبت۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے قاف پر یا مدہ، تنوین میں اظہار، غین پر۔ یہاں قاف اور غین اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے۔ عین زبر ع، غال الف زبر ذا عذا، با دو زبر بن عذابا، ضاد عین زیر ضع عذابا ضع، فا دو زبر فن عذابا ضعفا۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے الف مدہ، تنوین میں اخفا، دعات پر تنوین۔ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دعاد آ گیا ہے، دعاد پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ میم سین پیش مس، فا زیر فی مصفی، را زبرا مسفرا، تا دو پیشتن مسفراتن، ضاد الف زبر دو مسفراتن دو، حا زیر حی مسفراتن ضاحی، قاف زبر کا مسفراتن ضاحکا، تا دو پیشتن مسفراتن ضاحکاتن۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے را پر تنوین میں اخفا، دعات پر الف مدہ تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ یہ را حروف را کے اوپر زبر آ گیا ہے، تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دعاد آ گیا ہے، دعاد پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ عین زبر ع، لام یا زیر لی علی، میم دو پیش من علیمن، خا زبر خا، با یا زیر بی خابی، را دو پیش رن خابیرن، علیمن خابیرن۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے یا مدہ تنوین میں اظہار، خا پر یا مدہ را پر تنوین۔ یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی ہے۔ سین با زبر سب، اس کو سب نہیں پڑھیں گے بلکہ با ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے۔ سین با زبر سب، حا دو زبر حن سب حن، تو زبر تو سب حن تو، واو یا زیر وی سب حن تو وی، لام دو زبر لن سب حن طویلن، با ساکن میں کلکلہ، تنوین میں اخفا، تو پر یا مدہ تنوین۔ یہاں با ساکن میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، تو تنوین میں اخفا ہو رہا ہے،
تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تو آ گیا ہے، تو اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا دو زیر تین، سماواتن، تو زیر توی، سماواتن توی، اس کو سماواتن توی اس طرح نہیں پڑھیں گے، تا باریک ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور صرف تو اس کو پر کریں گے، سماواتن توی، با الف زبر با، سماواتن توی با، قاف دو زبر خن، سماوات طباقن۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے کھڑا زبر تنوین میں اخفا، تو پر الف مدہ، قاف پر تنوین۔ یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تو آ گیا ہے، تو اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ تنوین اس لیے ہے کہ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ آگے جو الف ہے ناظرین یہ زائد الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔